یہ بات کہوں گا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. وزارت صحت حکم دماغ. اب وائس اوور ہے. اس کی پریکٹس سے پہلے نارمل پریکٹس فلو میں کرنا ضروری ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ نارمل آپ نے اگر بولنا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ اکیلے بول رہے ہو اور بولنے کے لیے گلا کھولنا ضروری ہے. گلا کھولیں آپ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 7 منٹ اونچا بولیں. آپ کے نارمل سانس سے اونچا ہو جائے. سانس کی پریکٹس کریں. بریدنگ ایکسرسائز ہوتی ہیں آپ گوگل کر سکتے ہیں. 555 ایسے تو نارملی ہے کہ 5 سیکنڈ آپ انہیل کرتے ہیں, 5 سیکنڈ ایکسیل کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر روکتے ہیں, پھر 5 سیکنڈ ایکسیل کرتے ہیں. ڈپریشن کے لیے بھی ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کا سانس پکا ہونا چاہیے. مثلا نیوز کرتے ہوئے یا پروگرام کرتے ہوئے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت لمبی بریکنگ کرنا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو بریکنگ کے دوران ہمیں مسلسل بولنا پڑتا ہے. اب بولتے ہوئے آپ کی زبان میں لکنت نہ آئے, بولتے ہوئے الفاظ میں غلطی نہ ہو جائے, نشست و برخاست کا آپ خیال رکھیں. وہ تب پاسبل ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے بولنے کی. اب پریکٹس آپ نے کیا کرنی ہے, آپ نے کانٹینٹ ڈیسائیڈ کر لینا. ٹھیک ہے کہ میں نے یہ کانٹینٹ پڑھنا ہے, میں نے یہ کانٹینٹ بولنا ہے. تو ڈیسائیڈ کر کے آپ نے پہلے لکھ لینا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کون سے کاروبار سے آپ وابستہ ہیں سر؟ سرجیکل ڈسپوزیبل امپورٹ کرتے ہیں. اب جو بھی چیزیں یہ امپورٹ کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تو ظاہر ڈائنامکس ہے نا. یہ بنتی کیسے ہے, یہ آتی کہاں سے ہے, اس کی قیمت کتنی ہے. میں فرض کر لیجئے وزیر آباد میں کینچیاں بنتی ہیں, سرجیکل کینچیاں بنتی ہیں, میں اس کی بات کر دیتا ہوں. میں اس فیکٹری میں گیا کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایز این اینکر میں اسے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. اب پہلے مجھے پتا ہوگا کہ یہ کیسے بنتی ہے تو پھر میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. یا میرا بیک گراؤنڈ نالج اتنا ہونا چاہیے کہ میں کینچی دیکھوں اور کہوں کہ یار یہ تو ایسی بنتی ہے. اب بیک گراؤنڈ نالج تک پہنچتے ٹائم لگے گا. پھر میں کیا کروں گا, کسی سے بات کر دوں گا, بات کر کے پوچھوں گا, اس کے پوائنٹس بنا دوں گا. ٹھیک ہے, سادہ سے انداز میں اگر میں نے 2 منٹ میں ایکسپلین کرنا ہے تو میں انداز سے ایکسپلین کروں گا. آج ہم موجود ہیں وزیر آباد میں اور یہ کینچیاں بنانے والی فیکٹری میں موجود ہیں. یہ کینچیاں عام کینچیاں نہیں ہیں, یہ زبان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے. اب یہ جو بات میں نے ڈالی ہے یہ میرا اپنا نالج ہے, بیک گراؤنڈ نالج, یہ زبان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو بات سنے گا نا وہ رک جائے گا, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی, بات کیا بات کی ہے. ٹھیک ہے, زبان سے بھی کہیں زیادہ. اب یہاں پر وہ پھنس گیا ہے, یہ اشارے کا جملہ یہ لے جائے گا, یہ بکے گا. اچھا, پھر آپ نے کیا کیا کہ اس کا را مٹیریل پہلے تو پاکستان سے ہی میسر آ جاتا تھا, لیکن اب کوشش کی جاتی ہے کہ چائنا یا رشیا سے منگوا لیا جائے, کیونکہ پاکستان اسٹیٹ ویل کام نہیں کر رہی, جس وجہ سے رشیا اور چائنا سے اس کا خام مال منگوایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسے تیار کیا جاتا ہے. یہ 4 سے 5 مراحل میں تیار کی جاتی ہے اور آخری مرحلے میں اس کی ملمہ کاری کی جاتی ہے. ملمہ کاری کرنے کے بعد اس کی پیکنگ کی جاتی ہے, اور آج یہ میرے پاس ایک خاص حالت میں موجود ہے. میں آج تک نہیں فیکٹری میں گیا ہے, میں نے آج تک کینچی بنتے نہیں دیکھی, آپ تیز ہوتے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, آپ بتائیے کہ یہ بات آپ ہی کے کام سے میں کیوں کہ آپ نے اگلے شخص کا انٹرسٹ جو ہے نا اس کے جواب آپ نے دے دیا. میں نے ایک ویڈیو بنائی صابن کیسے بنایا جاتا ہے, ڈیلی پوائنٹ پر ابھی ویڈیو پڑی ہوئی, 50 ملین اس کی ویوز ہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ آپ نے اگلے کی جو فطری جو خواہش ہے نا, جو جاننے کی خواہش ہے نا, اس کو آپ نے پہلے کیا کر لیا, گریب کر لیا. اس کا آغاز ہی ایسے تھا, صابن کیسے بنایا جاتا ہے, کیوں بنایا جاتا ہے, کہاں بنایا جاتا ہے. اب یہ تمام تر باتیں جاننا چاہتے ہیں لوگ, تو اس کی پریکٹس آپ کے پاس پہلے کانٹینٹ ہوگا, کانٹینٹ آپ نے پہلے لکھ لینا ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے. اگر لکھا ہوا کانٹینٹ نہیں ہے, پہلے سے ہی لکھا ہوا آپ نے نہیں لکھنا, تو پہلے سے لکھے ہوئے کانٹینٹ کی آپ پریکٹس کر لیں. مثلا ناول لے لیں, ناول کی ایک لائن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. میں نے اس پر آپ ویڈیو بنائی, اس پر میں کیا کرتا ہوں کہ ناول کی پوری لائن پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. خدا نہ کہ لفظ کسی کی مٹھی میں ہو اور اسے اس بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ اس کی رفتار کیا ہے, مدھم ہے, چل رہی ہے, یا بند ہونے کو ہے. اب جب آپ نے کہا نا بند ہونے کو ہے, تو اس سے بند ہو جائے نا, اگلا پانی زندہ رہے, جیتے کہ مر جائے سننے والا, اسے محسوس ہو, اسے وہ تکلیف محسوس ہو. لیکن یہ تب ہو سکے گا نا جب آپ کے پاس کانٹینٹ ہوگا اور اس کی پریکٹس آپ کر سکیں گے. پریکٹس یعنی آپ پہلے کر چکے ہو اس کی, یا اس کی میں آپ کے سامنے کوئی اور 1-2-4 چیزیں شیئر کر لیتا ہوں. زندگی کا دوسرا نام شاید جدائی ہے.
ہم صرف بچھڑنے کے لیے ہی اس دنیا میں آتے ہیں. ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، دوست رشتہ دار، محبوب اور رقیب. اب دوست رشتہ دار، محبوب اور رقیب، میں نے یہ اس لیے فلو میں کہہ لیا کہ میں ان الفاظ کو جانے کتنی مرتبہ پہلے پریکٹس کر چکا ہوں. تحریر کی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میری شناسائی لفظوں کے ساتھ اتنی ہے کہ میں نے دوست رشتہ دار، محبوب اور رقیب چونکہ پڑھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے بس ایک نظر رکھی اور میں پورے کا پورا جملہ پڑھ گیا. یہ فلو آپ کے اندر آ جائے گا. پھر سب ایک ایک کر کے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم کسی کو روک نہیں پاتے. اور جب قدرت کی طرف سے ملا ہوا بچھڑنے کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی وقت رخصت آ جاتا ہے. اب یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب خیال ہے. دوبارہ سناؤں گا، اسے سمجھیے گا. جب قدرت کی طرف سے ملا ہوا بچھڑنے کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی وقت رخصت آ جاتا ہے. گویا زندگی کی تعریف بس بچھڑنے والوں کی لمبی فہرست ہے. اب یہی بات آپ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ لگا کر کسی جگہ پر آپ لگا دیں تو سارے کے سارے دلجلے اکٹھے ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کیا بات ہے. لیکن وہ کیا بات کہنے سے پہلے آپ کی بات میں کوئی بات ہوگی تو کیا بات ہے، بصورت دیگر کوئی بات نہیں. بات جب ہونا ان کے مطلب کی، پھر وہ مطلب کہاں سمجھتے ہیں. سامنے والے کے مطلب کی بات کرنی ہے آپ نے، آڈینس کے مطلب. بعض دفعہ آپ اپنا بھی ظاہر ہے کہ اس میں اثر ڈالتے ہیں، لیکن سامنے والے کو پہلے آپ نے ڈیولپ کر چکے ہونا نا، کنٹینٹ ڈیسائیڈ کر چکے ہونا. پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور آدھا گھنٹہ روزانہ پریکٹس آپ نے اونچی آواز میں کرنی ہے، دھیمے لہجے میں کرنی ہے اور سرگوشی کے انداز میں کرنی ہے. یعنی پہلے میں نے اگر اونچا بولا ہے زندگی کا دوسرا نام شاید جدائی ہے، اب یہ میں نے تھوڑا سا اونچا. اور اگر میں نارمل بولوں گا زندگی کا دوسرا نام شاید جدائی ہے، لیکن لہجہ ڈفرینس نہیں آیا، لہجے میں ڈفرینس نہیں آیا، وہ بات اسی طرح سے پہنچ رہی ہے. یعنی بائی ڈیفالٹ ہی ہو گیا. میں اس کو چاہتے ہوئے بھی، ہاں اگر میں بے تکلف دوستوں میں بیٹھا ہوں گا، شارے کے اور کے ساتھ، فلاں کے ساتھ بے تکلف دوستوں میں بیٹھا ہوں گا تو شاید پھر میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہوں جس سے میرا لہجہ ڈسٹرب ہو. نہ کر یار کی کر رہے ہیں. اب یہ نہ کر یار تو یہ تو بالکل مختلف ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے چونکہ پریکٹس کرنی ہے خاص لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے، خاص لوگوں میں پہچانے جانے. اسٹارٹ چشتی صاحب کا ایک جملہ ہے، انسان جانا جمہور میں جاتا ہے، مانا شعور میں جاتا ہے. جمہور میں آپ جانے جائیں گے، شعور میں آپ مانے جائیں گے. شارے کے ساتھ ڈیٹیل جب پہلی دفعہ گفتگو ہوئی تو میں نے یہ جملہ ان سے کہا تھا، میں نے کہا جمہور میں تو آپ مانے جائیں گے، جانے جائیں گے، لیکن مانا شعور میں جائے گا تو شعور میں مانے جانے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. آپ اسی بات کا اندازہ لگا لیجئے. ہم کہتے ہیں کہ ڈیسیژن میکر تو جن کو ڈیسیژن میکر ہی قبول نہ کریں وہ پھر کچھ بھی ہو جائے کیا کر لے گا، جتنا بھی مقبول ہو کیا کر لے گا. تو ڈیسیژن میکر آپ کے جو ہے نا وہ شعور والے افراد ہیں جنہوں نے آپ کو سننا ہے. تو ڈیسیژن میکرز کے لیے آپ کنٹینٹ بھی ویسا ڈیولپ کریں. ٹھیک ہے. تو جو بولنے کی پریکٹس ہے اس میں ایک تو اونچا بولنے کی پریکٹس آپ کی ہونی چاہیے، بریدنگ ایکسرسائز آپ کی ہونی چاہیے، گلا کھول کر آپ نے بولنا ہے. سرگوشی کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے، یعنی سرگوشی میں بھی آپ کی آواز کلیئر ہو، آہستہ روی بھی ہو، درمیانہ لہجہ بھی ہو اور اونچا لہجہ بھی ہو. یہ ساری چیزیں پریکٹس سے آئیں گی، اور پریکٹس سے پہلے آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اس حوالے سے. مثلاً ہم انہی کی مثال لے لیتے ہیں سرجیکل کے حوالے سے. ان کی اگر چیز ہے، کوئی چیز ہے سرجیکل کی، کتنی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس؟ یہ 10 پروڈکٹ کے بارے میں اگر ویڈیو بناتے ہیں اور 10 پروڈکٹ کا پہلے اپنا ہی لکھتے ہیں سارے کا سارا، تو ان کے پاس 10 پروڈکٹ آ جائیں گی اور 10 پروڈکٹ سے ریلیٹڈ 10 اور آ جائیں گے. ان کا بیک گراؤنڈ نالج بھی ان کے پاس موجود ہوگا. پھر جب یہ بات کریں گے تو ان کی بات میں وہ ساری کی ساری پروڈکٹ کا ایک امیج ڈیولپ ہو رہا ہوگا. اچھا، جب یہ پروڈکٹ یعنی ریویو، دوسرے لفظوں میں کہیں گے پروڈکٹ ریویو ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ان کی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوں گی، ان کا کنٹینٹ بھی، ان کا بولنے کا انداز بھی، ان کی وہ پروڈکٹ بھی. اب کھل کر پتا لگ جائے گا کہ ہاں بھی کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا. آزاد چائے والا کو آپ سنتے ہیں، آزاد چائے والا اتنا بولتا ہے کہ اس کی جو شخصی خامیاں پیچھے رہ گئی ہیں. وہ کوئی بہت زیادہ تلفظ اس کا بہت اچھا نہیں ہے. جی بالکل، کشمیری لینگویج کشمیری لہجہ ہے. ٹھیک ہے. اور میرے پاکستانی یہ کیا وہ کہتے ہیں، میرے ملے نیرو، ایسی کوئی بات کرتا. ٹھیک ہے. کیا ہوا کہ کنٹینٹ اس کا غالب آ گیا. اگر لہجے کا مسئلہ لہجہ حل نہیں کر سکتے تو کنٹینٹ اتنا بڑھا لیں آپ کہ آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں. سر جو سرائکی اور پٹھان لوگ ہیں، جیسے ہم فیصل آباد یا لاہور کے جو شاہ پوری پنجابی کا لہجہ ہے، وہ اردو کو بہت اچھے سے کور کر لیتے ہیں. پتہ چلتا ہے پراپر انگلش اردو بول رہے ہیں یہاں پر، تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو سرائکی اور پٹھان جو ان کا وہ کیسے کور؟ بعض سرائکی ایسے ہیں جو بہت اچھی اردو بولتے ہیں، اور پٹھان کا تو سر ایک، میں آپ کو پنجابی لگتا ہوں، سرائکی لگتا ہوں، اردو لگتا ہوں، اردو دان لگتا ہوں.
سر ایک خاص جگہ پہ رہنے کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن جہاں پہ آپ زیادہ دیر اس رہتے کا ہیں، مطلب یہ میری کامیابی ہے کہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ہاں، 20 جی لوگوں سر، کی آواز نکالتے بالکل ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ نہیں کہہ سر، میں سکتے، آپ کے بارے میں کامیابی کوئی جج نہیں کر سکتا، میں پنجابی کہہ نہیں سکتا. صحیح ہے، سرائکی نہیں ہوں، صحیح ہے، بیٹا سائن تو سب ہوا ہے سرائکی، صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن جو ہے یہ کوئی بھی زبان ہے وہ پریکٹس ہے. میں سر پریکٹس کہنے کی کا بات کر مقصد رہا یہ ہے ہوں. کہ وہ مشکل ہوگا آپ کو کور کوئی کرنا. مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی مشکل کیا ہے؟ یہ تو ہو رہا ہے کہ چل پڑے کوئی. سننا اصل کام ہے، یہ بڑا عام نقطہ ہے. سننا اصل کام ہے، آپ سنتے رہیے، آپ کا لہجہ ڈیولپ ہو جائے گا. میری بات پوری ہو گئی ہے. کچھ سوال اگر آپ لوگوں نے کرنا تو آپ